بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنوران جہاں السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ تیرے جمال کا ہر روپ اے خدا دیکھا، در حبیب پہ جو جشن دل ربا دیکھا۔ طواف کعبہ میں دیکھا تیری خدائی کو، طواف کعبہ میں دیکھا تیری خدائی کو، تیرے وجود کے جلوے میں مصطفیٰ دیکھا۔ سخنوران جہاں انتخاب ثنائے رب رحیم، رحمان و رحیم۔ سال اشاعت ہے اگست 2021۔ 224 شعراء اور شاعرات کے کلام پر مشتمل انتخاب، رحمان و رحیم سے منتخب شعراء کے حمدی کلام سے حاصل کلام اشعار کا سلسلہ نمبر 11۔ آج کے صاحب کلام شعراء و شاعرات ایم شیراز انجم، ڈاکٹر بطول فاطمہ، بی اے ندیم، بیگم وارسی، تاجور سلطانہ، تنویر پول، توقیر سید، سمینہ رحمت منال، سمینہ گل، ڈاکٹر جنید آذر اور سید حبدار قائم۔ سخنوران جہاں قرآنی مفہوم میں حمد کا آغاز عربی میں ہوا اور وہاں سے حمد کا مضمون فارسی میں آیا اور فارسی سے عاشقان اردو نے اسے اپنایا۔ یوں ابتدا ہی سے حمد اردو شاعری کا لازمی حصہ بن گئی۔ حمدیہ کلام میں بسا اوقات ہم شعراء دست سوال بھی دراز کر دیا کرتے ہیں، گو کہ اردو ادب میں بڑے شعراء حمدیہ کلام میں مناجات کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن حمد کی ایک خوبصورت شکل مناجات بھی ہے، جس میں خالق کائنات سے دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ چونکہ مناجات بھی اللہ کی تعریف کیونکہ مناجات میں بھی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے مناجات کو بھی حمد کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کلام پیش خدمت ہے سلسلہ نمبر 11، لاہور کینٹ سے ایم شیراز انجم صاحب۔ ہر ایک تخلیق تیری ہے کہ تو ہی میرا، ہر ایک تخلیق تیری ہے کہ خالق تو ہی میرا ہے، ہر ایک تخلیق تیری ہے کہ خالق تو ہی میرا ہے، بنا مانگے سبھی دیتا ہے رازق تو ہی میرا ہے۔ مجھے تنہا کبھی چھوڑا نہیں انجم بھٹکنے کو، مجھے تنہا کبھی چھوڑا نہیں انجم بھٹکنے کو، میں ادنا سا تیرا بندہ ہوں مالک تو ہی میرا ہے، میں ادنا سا تیرا بندہ ہوں مالک تو ہی میرا ہے۔ اور وہاڑی پاکستان سے ڈاکٹر بطول فاطمہ کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ میری پہچان ہے تو اللہ ہو، میری پہچان ہے تو اللہ ہو، میرا ایمان ہے تو اللہ ہو، مجھ پہ رحمت بطول جب برسے، مجھ پہ رحمت بطول جب برسے، ماہ رمضان ہے تو اللہ ہو، ماہ رمضان ہے تو اللہ ہو۔
اور سرگودا سے بی اے ندیم صاحب کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ مولا یہ تصویر بنا دے تو، مولا یہ تصور ہے تصویر بنا دے تو، تدبیر تو لایا ہوں تقدیر بنا دے تو، مولا یہ تصور ہے تصویر بنا دے تو، تدبیر تو لایا ہوں تقدیر بنا دے تو، تیری ہی کرے باتیں ہر وقت ندیم ایسا، تیری ہی کرے باتیں ہر وقت ندیم ایسا، دلبر کو میرے مولا دلگیر بنا دے تو، دلبر کو میرے مولا دلگیر بنا دے تو۔ اور کلکتہ بھارت سے بیگم وارسی صاحب کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ اس بات بھی کہیں تو ہی کہیں نفی ہے، اس بات بھی کہیں تو ہی کہیں نفی ہے، لیکن تیرے ہی دم سے دنیا میں چاندنی ہے، لیکن تیرے ہی دم سے دنیا میں چاندنی ہے، روشن ہے آسماں پر کس طرح چاند تارے، روشن ہے آسماں پر کس طرح چاند تارے، حکمت کی تیری یہ تو ادنا سی ایک کڑی ہے، حکمت کی تیری یہ تو ادنا سی ایک کڑی ہے۔ اور تاجور سلطانہ بھارت سے کلام ملاحظہ کیجئے کہ تیری عظمت کی روشنی دل میں، تیری عظمت کی روشنی دل میں ہے، یہ اقرار برتری دل میں، تاج کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، تاج کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، ہے مگر دین کی روشنی دل میں، ہے مگر دین کی روشنی دل میں۔ اور نیو یارک امریکہ سے تنویر پول صاحب کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ میرے سینے میں دل میرا بولے، میرے سینے میں دل میرا بولے، سب ہے محتاج اس کی رحمت کے، سب ہے محتاج اس کی رحمت کے، ہے وہ خالق وہی مصور پول، ہے وہ خالق وہی مصور پول، اس نے سب کو بنائے، اس نے سب کے بنائے ہیں چہرے، ہے وہ خالق وہی مصور پول، اس نے سب کے بنائے ہیں چہرے۔ اور پنجاب کالج جنڈ کے توقیر سید صاحب کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ محیط فکر ہر انسان تیری ذات ہے یا رب، محیط فکر ہر انسان تیری ذات ہے یا رب، ہر ایک حسب دروں پہ رہتی ہے مولا نظر تیری، ہر ایک جذب دروں پر رہتی ہے مولا نظر تیری، مجھے اپنے کرم سے بخش دے بس ہے دعا میری، مجھے اپنے کرم سے بخش دے بس ہے دعا میری، کہو توقیر خستہ جاں پہ بھی مولا نظر تیری، کہو توقیر خستہ جاں پہ بھی مولا نظر تیری۔ اور سمینہ رحمت منال برطانیہ سے کوچہ یار میں پاگل بھی تو ہو سکتی ہوں، کوچہ یار میں پاگل بھی تو ہو سکتی ہوں، تیری دہلیز پر سر رکھ کے میں سو سکتی ہوں، جس کی تعبیر مجھے دشت دکھا سکتی ہے، جس کی تعبیر مجھے دشت دکھا سکتی ہے، اپنی آنکھوں میں ہوئی خواب بھی بو سکتی ہوں، اپنی آنکھوں میں ہوئی خواب بھی بو سکتی ہوں۔ یہ کلام تھا سمینہ رحمت منال صاحب کا، آپ کا تعلق برطانیہ سے۔ اور سرگودا پاکستان سے سمینہ گل کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ
مٹی سے سبزے کا اگنا کس نے یہ پلکاری کی، مٹی سے سبزے کا اگنا کس نے یہ پلکاری کی، کھریا کھریا خوشبو پھیلی، کھریا کھریا خوشبو پھیلی، خوشبو نے تہداری کی، کس کی کوج لگائے بادل بن پر کے یہ اڑتا ہے، کس کی کوج لگائے بادل بن پر کے یہ اڑتا ہے، بارش کی بوندوں میں آخر کس نے تازہ کاری کی، بارش کی بوندوں میں آخر کس نے تازہ کاری کی۔ اور اسلام آباد پاکستان سے ڈاکٹر جنید آذر صاحب کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ وہ جس کا غلبہ ہے عالم کے ذرے ذرے پر، وہ جس کا غلبہ ہے عالم کے ذرے ذرے پر، اسی کا حق ہے تکبیر بڑائی، اسی کا حق ہے تکبر بڑائی زیبا ہے، وہ جس کا غلبہ ہے عالم کے ذرے ذرے پر، اسی کا حق ہے تکبر بڑائی زیبا ہے اس کی عظمت آذر وسیع و لامحدود، ہے اس کی عظمت آذر وسیع و لامحدود، اسی کی ذات کو کشور کشائی زیبا ہے، اسی کی ذات کو کشور کشائی زیبا ہے۔ اور غریب وال پاکستان سے سید حبدار قائم صاحب کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ یہ بلبل یہ تتلی یہ خوشبو بنا کر، یہ بلبل یہ تتلی یہ خوشبو بنا کر، ارم کی طرح دی زمیں پہ سجا کر، ارم کی طرح دی زمیں یہ سجا کر، یہ کوہسار وادی یہ جرنے یہ کرنے، یہ کوہسار وادی یہ جرنے یہ کرنے، عطا کر دیے ہیں ہمیں یہ سجا کر، یہ بلبل یہ تتلی یہ خوشبو بنا کر، ارم کی طرح دی زمیں پہ سجا کر، یہ کوہسار وادی یہ جرنے یہ کرنے، عطا کر دیے ہیں ہمیں یہ سجا کر۔ یہ کلام تھا سید حبدار حسین کا۔ ناظرین، مختلف شعراء کا کلام مختلف بحروں میں ہوتا ہے، اور ایک بحر سے دوسرے بحر میں آتے ہوئے کچھ غلطی بھی ممکن ہے تلفظ میں، بحر میں، تو درگزر کیجئے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بخوبی علم ہے کہ میں پختون ہوں اور اردو پشتو میں بول گیا کرتا ہوں، اور یہی میرا اردو ادب سے عشق ہے۔ تو اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو درگزر کیجیے گا۔ عزیزان سخنوران جہاں، نعت انتخاب معراج سخن اس وقت پریس میں ہے، اور طباعت کے فوراً بعد پاکستان بھر کے شعراء کو بذریعہ بک پوسٹ اعزازی ارسال کر دیا جائے گا۔ بیرون پاکستان کے دوست پی ڈی ایف فائل میں معراج سخن ملاحظہ کر سکیں گے۔ کچھ دوستوں کو یہ اعتراض ہے، شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں بک پوسٹ سے کتاب نہیں ملتی، تو رجسٹرڈ ڈاک سے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کتاب کے اشاعت و طباعت پر کم سے کم 40 سے 50 ہزار روپے لگتے ہیں۔ تو جتنی میری جیب مجھے اجازت دیتی ہے میں اتنا ہی خرچ کر سکتا ہوں، اور آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی کتاب بازار میں فروخت نہیں کی۔ 40 کتابیں اس وقت آ چکی ہیں،
تمام دوستوں کو کتابیں اعزازی ارسال کر دیا کرتا ہوں، اور جو کتابیں میرے پاس بچ جاتی ہیں وہ قومی، علاقائی اور تعلیمی اداروں کو اعزازی ارسال کر دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں آج کا ادب کل کے لیے محفوظ کر رہا ہوں۔ سخنوران جہاں، اگر آپ کو میرا یہ انداز سخن پسند آئے تو میرا ادب چینل قلم قافلہ سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور گھنٹی بجائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے ان باکس میں آ جایا کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، کل ملاقات ہوگی اگر زندگی نے ساتھ دیا۔ خدا حافظ۔